السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے ہینسل اور گریٹل۔ جنگل کے کنارے ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 پیارے سے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لڑکے کا نام ہینسل اور لڑکی کا نام گریٹل تھا۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ انہیں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ملک میں بارشیں نہیں ہوئیں تو ملک میں اناج کی کمی ہو گئی۔ اب جب سب ہی کے پاس کھانے کی چیزیں کم ہو گئیں تو یہ بیچارے ویسے ہی بہت غریب تھے۔ اب ان کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ آخر وہ وقت آیا کہ ان کے گھر میں چند باسیوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہ گیا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ان کے گھر میں موجود نہ تھا۔ اسی رات جب لکڑہارا سونے کے لیے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لکڑہارے نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم بغیر خوراک کے کیسے زندہ رہیں گے؟ بیوی جو کہ بچوں کی سوتیلی ماں تھی۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، ہم بغیر خوراک کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ کل صبح ہم بچوں کو جنگل میں ساتھ لے جائیں گے اور ان کو جنگل کے بہت ہی دور کے حصے میں چھوڑ کر لکڑیاں چننے لگیں گے۔ ہم لکڑیاں چنتے چنتے ان سے بہت دور ہو جائیں گے اور ان کو چھوڑ کر خاموشی سے چلے جائیں گے۔ اسی طرح وہ جنگل میں راستہ ڈھونڈ نہیں سکیں گے اور ہم سے بچھڑ جائیں گے۔ اس طرح ہم صرف 2 کھانے والے رہ جائیں گے اور ہم تو کسی نہ کسی طرح گزارا کر ہی لیں گے۔ لکڑہارے نے یہ بات سن کر کہا، نہیں، میں اپنے بچوں کو جنگل میں نہیں چھوڑ سکتا، وہاں ان کو جنگلی درندے کھا جائیں گے۔ بیوی نے کہا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم چاروں بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ہمارے کفن دفن کی تیاری کرو۔ وہ بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کے مختلف دلائل دیتی رہی۔ آخر لکڑہارا اس کی بات مان ہی گیا اور جنگل میں بچوں کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ ہینسل اور گریٹل کو بھوک کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سوتیلی ماں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ گریٹل تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بھائی ہینسل سے کہا، اب ہم مرنے والے ہیں۔ ہینسل نے اپنی بہن کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، رو مت میری پیاری بہن، میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ اس نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک اس کے والدین سو نہیں گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر سے اٹھا، اپنے کپڑے پہنے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چاند چمک رہا تھا اور زمین پر سفید کنکریاں چاندی کے ٹکڑوں کی طرح چمک رہی تھی۔ ہینسل زمین پر جھکا کنکریاں اٹھا اٹھا کر اپنے کوٹ اور پتلون کی جیبوں میں بھرنے لگا۔ جب اس کے سارے جیب بھر گئے تو وہ گھر آیا۔ گریٹل اب تک جاگ رہی تھی اور پریشان تھی۔ ہینسل نے اپنی بہن سے کہا، میری چھوٹی سی بہن، پریشان مت ہو، میں نے انتظام کر لیا ہے، اب ہم جنگل میں راستہ نہیں بھولیں گے۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے پاس ہی سو گئے۔ صبح سویرے جب سوتیلی ماں نے ان دونوں کو ہلا کر جگایا، تم کاہل بچے اب اٹھ جاؤ، ہم سب جنگل میں لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ماں نے انہیں 2 سیب دیے اور کہا، یہ تمہارے دوپہر کا کھانا ہے، آج تم لوگوں کو بس یہی ملے گا۔ گریٹل نے دونوں سیبوں کو اپنی جیب میں رکھ لیا کیونکہ ہینسل کی جیبوں میں کنکریاں بھری ہوئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ ہینسل نے کنکریاں جیب سے نکال کر پھینکنا شروع کر دیں، ساتھ ہی مڑ کر گھر کو بھی دیکھنے لگتا۔ ان کے باپ نے محسوس کر لیا اور ہینسل سے کہنے لگا، تم پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ احتیاط سے آگے دیکھ کے چلو ورنہ گر جاؤ گے۔ ہینسل نے جلدی سے کہا، ابا، میں اپنی بلی کو دیکھ رہا ہوں، وہ چھت پر بیٹھی ہوئی مجھے الوداع کر رہی ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ کرتی ہے۔ اس کی سوتیلی ماں غراتی ہوئی چیخی، ارے بے وقوف، وہ تمہاری بلی نہیں ہے، وہ تو چمنی پر سورج چمک رہا ہے۔ ہینسل نے تو بہانہ بنایا تھا، اصل میں تو وہ راستے میں کنکریاں پھینک رہا تھا۔ جب یہ لوگ جنگل کے درمیان پہنچے، باپ نے کہا، تم یہاں آگ جلا دیتے ہیں، تم ان پر لکڑیاں ڈالتے رہو تاکہ آگ جلتی رہے اور بجھ نہ پائے۔ اور جب یہ بہت سی لکڑیاں چن کر لائے، باپ نے کہا، بچوں، اب تم لوگ آگ کے پاس تھوڑا آرام کرو تاکہ میں اور تمہاری ماں جنگل میں آگے جا کر لکڑیاں کاٹے نے۔ جب ہم اپنا کام ختم کر لیں گے تو واپس آ کر تمہیں ساتھ لے کر گھر جائیں گے۔
ہینسل اور گریٹل آگ کے پاس بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ وہ دونوں پریشان ہو رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ دوپہر کو انہوں نے اپنے سیب کھا لیے۔ دور سے انہوں نے کلہاڑی چلنے کی آواز سنی اور سوچا کہ ان کا باپ لکڑیاں کاٹ رہا ہے، مگر یہ کلہاڑی چلنے کی آواز نہیں تھی، یہ تو ایک ٹوٹی ہوئی شاخ تھی جسے ہوا ہلا رہی تھی، اور یہ شاخ درخت سے ٹکرا رہی تھی اور ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے کلہاڑی سے لکڑی کاٹی جا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، مگر جب انتظار کرتے ہوئے زیادہ دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنی آنکھیں نیند سے بوجھل محسوس کی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ کر گہری نیند سو گئے۔ جب وہ جاگے تو اندھیرا چھا چکا تھا اور آگ پوری طرح بجھ گئی تھی۔ گریٹل چیخ کر بولی، اس اندھیرے میں ہم راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ اب تو اسی جنگل میں رہنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہینسل نے کہا، روتی کیوں ہو گریٹل؟ انتظار کرو، ابھی چاند اوپر آ جائے گا اور ہم دوبارہ اچھی طرح روشنی میں دیکھنے لگیں گے اور راستہ تلاش کر لیں گے۔ اور وہی ہوا، چاند پوری طرح چمکنے لگا۔ ہینسل نے گریٹل کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے راستے پر چل پڑا۔ اب دونوں چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ان کی سوتیلی ماں نے دروازہ کھولا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے ان کے آنے سے اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ماں نے غصے سے کہا، تم شریر بچے، جنگل میں اتنی گہری نیند سونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم یہ سوچنے لگے کہ اب تم کبھی بھی گھر نہیں آؤ گے۔ ان کا باپ ان دونوں کو دیکھ کر واقعی بہت خوش ہوا۔ اس نے پیار سے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لٹایا اور خوشی سے رونے لگا، اور اس بات پر بہت دکھ تھا کہ وہ ان کو جنگل میں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے دوبارہ جیسے تیسے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد ملک میں بارشیں ہونے لگیں۔ اب پھر لکڑہارے کے گھر کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس رات بھوکے بچے نے سنا کہ ان کی سوتیلی ماں کہہ رہی ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا، بچوں کو جانا ہی پڑے گا، گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ جو ہم سب کے لیے کافی ہو۔ ایک مرتبہ پھر ان کے باپ نے اپنے بچوں کی طرفداری کی اور ان کی ماں کو دلائل دے دیے۔ آخر ماں اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی اور یہ طے پایا کہ جنگل میں چھوڑ آنا چاہیے۔ جب ان کے والدین سو گئے تو ہینسل بستر سے اٹھ کر باہر جا کر کنکریاں چن لائے، مگر جب وہ دروازہ کھولنے لگا تو دروازہ نہیں کھلا۔ اس کی ماں نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا تھا، اس لیے وہ دروازہ نہیں کھول سکا۔ وہ اپنی بہن کی طرف مڑا اور اسے سکون سے رہنے کے لیے کہا، پریشان مت ہو، اب آرام سے سو جاؤ، خدا بعد میں بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ صبح کو ان کی ماں نے بچوں کو صبح سویرے جگا دیا، دونوں کو روٹی کا باسی ٹکڑا دیا دوپہر کے کھانے کے لیے، اور ان کو بتایا کہ ہم جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں ہینسل گھر کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا، بیٹا تم اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ ہینسل نے جواب دیا، میں اپنے کبوتر کو دیکھ رہا ہوں جو چھت پر بیٹھا ہے۔ ماں نے کہا، وہ تمہارا کبوتر نہیں ہے بے وقوف ہینسل، وہ تو گھر کی چمنی ہے جو سورج کی روشنی کی وجہ سے چمک رہی ہے۔ وہ واقعی کبوتر نہیں تھا، بلکہ جیب میں روٹی کا چوڑا کر کے راستے میں روٹی کے ٹکڑے پھینک رہا تھا۔ اس مرتبہ وہ جنگل میں پہلے سے بھی زیادہ دور گئے۔ دوبارہ اس کے والدین نے آگ جلائی اور اس میں بہت سی لکڑیاں ڈال دیں تاکہ آگ دیر تک جلتی رہے۔ بچوں کو آگ کے پاس بٹھا دیا اور ان کو انتظار کرنے کو کہا کہ خود جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے۔ ماں نے چلتے ہوئے ان بچوں سے کہا، شام کو جب ہم واپس آئیں گے تو تم دونوں کے ساتھ گھر جائیں گے۔ دوپہر کے کھانے پر گریٹل نے اپنی روٹی ہینسل کے ساتھ مل کر کھائی، کیونکہ وہ تو اپنی روٹی کے ٹکڑے راستہ معلوم کرنے کے لیے پھینک آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، پھر ان کو نیند آ گئی اور گہری نیند سو گئے۔ جب سورج ڈوب چکا تو گریٹل ڈر کے مارے رونے لگی۔ ہینسل نے کہا، چپ کروایا گریٹل، جلدی ہی چاند آسمان پر نکل آئے گا، اس کی روشنی سے ہم روٹی کے ٹکڑے
دیکھ سکیں گے جو میں نے راستہ معلوم کرنے کے لیے پھینکے ہیں۔ ان سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے گھر کا راستہ کس طرف ہے۔ اس طرح گھر ہم پہنچ جائیں گے جس طرح پہلے پہنچے تھے۔ مگر جب چاند کی روشنی پھیلی تو جنگل میں روٹی کے ٹکڑے پھیلے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ ان کو پرندوں نے چگ لیا تھا۔ گریٹل یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہینسل نے بہادری سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی گھر کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ اب ان دونوں نے چلنا شروع کر دیا، مگر جنگل کے سب راستے انہیں ایک ہی جیسے لگ رہے تھے۔ صبح ان کو یقین ہوا کہ وہ جنگل میں کھو گئے ہیں۔ وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے اور جنگل میں آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بہت تھک گئے تھے، بھوکے تھے اور ڈر رہے تھے۔ اب ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک لکڑی کے لٹھے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچانک انہوں نے ایک سفید خوبصورت پرندہ ان کے سر پر اوپر بیٹھا بڑی سریلی آواز میں گا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کے لیے ہی گا رہا ہو، ان کی ہمت بڑھا رہا ہو۔ جب وہ ان کو دیکھنے لگے تو وہ ایک طرف اڑ گیا اور پھر رک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ اٹھے اور اس کے پیچھے جانے لگے۔ وہ درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسی راستے پر چلتے رہے جس طرف پرندہ اڑ رہا تھا۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں پہنچ گئے۔ یہ کوئی عام سا مکان نہیں تھا، بلکہ بڑا انوکھا مکان تھا جس کی دیواریں شہد، ڈبل روٹی اور اخروٹ سے تیار کی ہوئی تھی۔ اس کی چھت چینی کے کیک سے بنی ہوئی تھی اور اس کی کھڑکیاں چاکلیٹ سے بنی ہوئی تھیں۔ ہینسل خوشی سے چیخا، اب ہم جو چاہیں گے کھائیں گے۔ دونوں بچوں نے چھت اور دیواروں سے بڑے بڑے ٹکڑے توڑ کر اپنے منہ میں بھر لیے۔ تب مکان کے اندر سے آواز آئی، چوہے چوہے میرے کان میں کیوں کترا رہے ہو؟ بچوں کے منہ کریم کے کیک سے بھرے ہوئے تھے اور وہ بولے، ہوا ہوا، جنت کی ہوا۔ انہوں نے چھت کا کافی حصہ کھا لیا تھا۔ اب وہ کھڑکیوں کو کھرچ رہے تھے تاکہ وہ زیادہ آسانی سے اچھی چیز کھا سکیں۔ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک بوڑھی عورت ایک لکڑی کے سہارے چلتی ہوئی آئی۔ بوڑھی عورت کو دیکھ کر ڈر کے مارے کانپنے لگے، لیکن انہیں ڈانٹنے کی بجائے وہ بوڑھی ان کو مسکراتی ہوئی دیکھنے لگی۔ بڑھیا میٹھی آواز میں بولی، میرے پیارو، تم اس طرف کیسے بھول پڑے؟ اندر آؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھا کھانا دوں گی۔ ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بچے یہ سن کر خوشی خوشی بوڑھی کے مکان میں داخل ہو گئے۔ بوڑھی ان بچوں کو اپنے ساتھ کچن میں لے گئی، جہاں بہت اچھے اچھے کھانے تیار تھے۔ میز پر گرما گرم کیک، سیب، اخروٹ رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ پیٹ بھر کر کھا چکے تو بڑھیا انہیں ایک کمرے میں لے گئی، جہاں دو نرم اور سفید بستر بچھے ہوئے تھے۔ دونوں بہن بھائی اس رات خوب مزے سے سوئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ بڑھیا ان بچوں سے یوں تو بہت اچھی طرح پیش آئی اور ان کو بہت مہربان لگی، مگر وہ اصل میں شیطانی چڑیل تھی۔ بچوں کے گوشت کھانا بے حد پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے اپنا مکان بچوں کو پسند آنے والی مٹھائیوں سے بنایا تھا تاکہ اس مکان کو دیکھ کر یہ چیزیں کھائیں، بچے اس طرف آئیں اور وہ انہیں آرام سے کھا جائے۔ چڑیل کی آنکھیں لال لال تھی اور ان لال لال آنکھوں سے وہ اچھی طرح دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر سونگ کر پتہ چلا لیتی تھی۔ اس کے سونگنے کی طاقت کتے اور بیڑیے کی طرح تیز تھی۔ جب اس نے دور سے ہینسل اور گریٹل کی بو سونگی تو وہ بہت ہنسی کہ اب اس کو کھانے کو دو نرم و نازک بچے ملیں گے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت وہ اس کمرے میں گئی جہاں بچے آرام سے سو رہے تھے۔ اس نے ہینسل کو جھنجھوڑ کر جگایا اور اسے ٹھوکریں مارتی ہوئی صحن میں لے جا کر ہینسل کو ایک بڑے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے گریٹل کو اٹھایا اور چیخی، بولی، اٹھو کاہل لڑکی، صحن میں بنے کنویں سے پانی نکالو تاکہ تمہارے بھائی کے لیے کوئی اچھی چیز پکاؤں۔ میں اس کو موٹا کرنا چاہتی ہوں، جب وہ موٹا تازہ ہو جائے گا تو میں اسے کھاؤں گی۔ یہ سن کر گریٹل ڈر گئی، مگر اس نے وہی کیا جو بڑھیا نے کہا۔ ہر روز وہ گھر کی صفائی کرتی اور ہینسل کے لیے غذائیت بخش کھانا بناتی۔ اس کھانے کو کھانے کی گریٹل کو اجازت نہیں تھی، وہ صرف دیگچی میں لگی ہوئی کھرچن ہی کھاتی بیچاری۔
बुढ़िया हर सुबह सहन में जाकर हैंसिल से कहती, अपनी छोटी उंगली बाहर निकालो ताकि मैं महसूस कर सकूं कि तुम कितने मोटे हुए हो। हैंसिल हर मर्तबा चूजे की हड्डी बाहर निकालता और इसे छू कर चुड़ैल कहती, हैंसिल मोटा क्यों नहीं हो रहा। जब 1 महीना हो गया और हैंसिल इतना ही दुबला रहा जैसे कि वो पहले दिन था, तो चुड़ैल ने सोचा कि इसको अच्छी खुराक खिलाना बेकार गया। अब वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। इसने ग्रिएटल को हुक्म दिया, कुएं पर जाओ और मेरे लिए 1 बाल्टी पानी भर लाओ। हैंसिल मोटा हो या दुबला, मैं इसे एक बर्तन में उबाल कर कल दोपहर में खा जाऊंगी। बेचारी ग्रिएटल ये सुनकर रोने लगी। इसने चुड़ैल की बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मगर चुड़ैल पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर इसने रोते हुए कहा, अगर जंगल में जंगली दरिंदे हमें खा जाते तो हम एक दूसरे साथ मरते। ऐ खुदा हमारी मदद कर। अचानक चुड़ैल चीखी, अपनी जुबान बंद रखो, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी सुबह ग्रिएटल जंगल में लकड़ियाँ चुनने गई, फिर आग जलाई और पानी गर्म होने के लिए रख दिया। जब इसने सोचा कि ये गर्म पानी किस काम आएगा तो वो रोने लगी। इसी वक्त चुड़ैल ने इसे बुलाया और कहा, पहले हम रोटी पकाएंगे। मैंने आटा गूंथकर खमीर उठाने के लिए रख दिया है। ऊन का दरवाज़ा खोला और मुझे बताओ कि ओवन अच्छी तरह गर्म हो गया है ताकि मैं रोटी पकाने के लिए ओवन में रखूं। और इसने ग्रिएटल को ओवन की तरफ धकेल दिया। वो चाहती थी पहले ग्रिएटल ओवन में गिर जाए और भुन जाए ताकि ग्रिएटल को भुना हुआ और हैंसिल को उबला हुआ खा सके, मगर ग्रिएटल इसकी चाल पहले ही समझ गई थी। ग्रिएटल ने बुढ़िया से कहा, मुझे पता नहीं है कि ओवन किस तरह गर्म होता है, मेहरबानी करके मुझे बताएं कि ये किस तरह गर्म होगा। चुड़ैल ये सुनकर चिढ़ गई और कहने लगी, तुम बेवकूफ़ बतख ये भी नहीं जानती। ये कहकर वो ओवन की तरफ झुकी ताकि इसकी गर्मी महसूस कर सके। ओवन अच्छी तरह गर्म हो गया है। ग्रिएटल को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। इसने चुड़ैल को बहुत ज़ोर से पीछे से धक्का दिया तो बुढ़िया सीधी ओवन में जा गिरी और फिर ग्रिएटल ने फौरन ओवन का दरवाज़ा बंद कर दिया। चुड़ैल चीखती रही, धाड़ी, लेकिन वो बाहर ना निकल सकी और जल्द ही जल भुनकर रह गई। ग्रिएटल सुबह की तरह सहन में भागी और हैंसिल का पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। वो रोते हुए कह रही थी, हैंसिल अब हम आज़ाद हो गए। बुढ़िया चुड़ैल को मैंने मार दिया। हैंसिल को डरपोक ग्रिएटल की बात पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इसकी बहन तो बहुत ही डरपोक लड़की थी। हैंसिल ने पिंजरे से बाहर छलांग लगा दी। इन दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया, फिर खुशी से नाचने गाने लगे। इसके बाद वो चुड़ैल के मकान में गए और वहाँ उन्होंने बोरियां भरी हुई हीरे, सुच्चे मोती, सोने और दूसरे कीमती पत्थरों का ढेर देखा। हैंसिल ने कहा, ये कंकरियों से ज़्यादा अच्छे हैं। इसने अपनी सारी जेबें इससे भर लीं। ग्रिएटल ने कहा, मैं भी कुछ लूँगी। इसने भी फ्रॉक में इन चीज़ों को भर लिया। हैंसिल ने कहा, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। ये चलते चलते एक दरिया पर पहुँचे। दरिया में तैरती हुई बतख ने पहले ग्रिएटल और फिर हैंसिल को किनारे पर पहुँचा दिया। दरिया पार करने के बाद कुछ दूर घना जंगल था, फिर दरख्त कम होने लगे। जल्द ही उन्होंने बहती हुई नदी और कुछ दरख्तों को पहचान लिया कि यही रास्ता इनके घर की तरफ जाता है। वो इस रास्ते पर चलने लगे। चलते चलते वो अपने घर के करीब पहुंच गए। अब घर थोड़े फासले पर था और वो बहुत थक गए थे। उन्होंने सोचा आराम कर ले, मगर फिर सोचा घर चलते हैं। नहीं, पहले घर चलते हैं। और वो भागते हुए जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दिए और घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद इनके बाप ने दरवाज़ा खोला और इन्हें अपने बाजुओं में भर लिया। इनका बाप अपने किए पर बहुत पछताया था और देखने में बहुत कमज़ोर लग रहा था। खुशकिस्मती से इनकी शैतान सौतेली माँ मर चुकी थी। बच्चों ने बाप का प्यार पाया तो खुशी से चिल्लाए, देखें बाबा हम क्या लाए हैं। ये कहकर बच्चों ने बाप के सामने अपनी जेबें खाली कर दी। बाप कीमती पत्थरों और हीरों को देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर वो इन तमाम कीमती पत्थरों को फ़रोख्त करके आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे, क्योंकि अब ये लोग बहुत अमीर हो गए थे और इनकी परेशानियों के दिन भी ख़त्म हो गए थे।
اس طرح وہ ساتھ مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔